آئیے میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کروں، جس سے آپ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ، آپ کی شان، آپ کی رفعت آپ کے دلوں میں اتر جائے۔ اے میرے نوجوانوں، پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر ابھی فائز نہیں ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت پر فائز ہونے سے پہلے جب آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے پکارا جاتا تھا، صادق و امین کے نام سے آپ کو جانا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس وقت ابو بکر صدیق کے نام سے نہیں بلکہ ابو بکر التاجر کے نام سے جانا جاتا تھا، ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابو بکر التاجر کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ ملک شام کا سفر کرتے ہیں، ملک شام تجارت کے غرض سے جاتے ہیں، وہاں پر وہ ایک خواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، خواب دیکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر میں سوئے جب ہی خواب دیکھے۔ یہاں یہ اہرو چلنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہاں کے لوگ اگر یہاں سے باہر چلے جائیں، بھاگلپور جائیں، گڈا چلے جائیں یا اور کہیں چلے جائیں، وہاں پر خواب نہیں دیکھیں۔ خواب دیکھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اپنے گھر میں سوئے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے غرض سے ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب دیکھنے کے بعد بعض خواب جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ صبح وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے معلوم کیا، یہ بتاؤ یہاں پر کون بڑے عالم ہیں جو خواب کی تعبیر بتا سکیں، جو آسمانی کتابوں کا عالم ہو؟ بتایا کہ فلاں شخص جن کا نام بحیرہ راہب ہے، جرجیس نام ہے، اور بحیرہ راہب کے نام سے وہ پکارا جاتا ہے، آپ ان کے پاس جائیں، وہ خواب کی تعبیر آپ کو بتا دیں گے۔ چنانچہ یہ ان کے پاس گئے اور جا کر اپنا خواب انہوں نے ان کے سامنے بیان کیا۔ خواب سننے کے بعد انہوں نے بحیرہ راہب نے ابو بکر کے طرف دیکھا اور دیکھ کر یوں کہا، ابو بکر اگر یہ خواب تو نے اسی طرح دیکھا ہے تو مبارک ہو۔ اس کے بعد خواب سے متعلق کچھ باتیں معلوم کی اور اس کے بعد اس کی تعبیر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس خواب کے تعبیر کے 3 حصے ہیں۔ اس خواب کے تعبیر کے 3 حصے ہیں۔ اس خواب کے تعبیر کا پہلا حصہ یہ ہے کہ عنقریب آپ کے یہاں ایک شخص نبوت و رسالت کا دعویٰ کریں گے اور سب سے پہلے ان کے اوپر آپ ایمان لائیں گے۔ اس خواب کی تعبیر کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آپ کے یہاں کے لوگ ان کو تکلیف پہنچا کر کے جب ہجرت کرنے پر مجبور کریں گے تو ان کے رفیق آپ ہوں گے، ہجرت کے رفیق آپ ہوں گے۔ اس خواب کی تعبیر کا تیسرا حصہ یہ ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے تو ان کا پہلا خلیفہ آپ بنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو اور اس کی تعبیر کو اپنے دل کے نہا خانے میں رکھ لیا، میں نے کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا، اس لیے کہ خواب اور اس کی تعبیر کو میں اپنے اوپر منطبق ہوتا ہوا نہیں پا رہا تھا۔ کہاں ایسا ہوگا کہ میرے یہاں کوئی نبوت و رسالت کا دعویٰ کرے اور پھر میں اس کے اوپر سب سے پہلے ایمان لاؤں، اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ ہمارے یہاں کے لوگ ان کو تکلیف پہنچا کر کے اور ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کریں گے، اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ جب وہ اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے تو ان کے دنیا سے رحلت فرمانے کے بعد ان کا میں پہلا خلیفہ بنوں گا۔ کہتے ہیں کہ اس تعبیر کو اپنے اوپر میں منطبق ہوتا ہوا نہیں دیکھ کر کے اور میں نے اس کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا۔ وقت گزرتا رہا، ایک روز ایسا ہوا کہ محمد بن عبداللہ، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، حضرت آمنہ کے در یتیم، عبد المطلب کے پوتے، ابو طالب کے بھتیجے، غار ہرا میں
जबल नूर पर अव्वलीन वही से सरफराज होकर के जब मक्के में तशरीफ लाते हैं, मक्के की गली में तशरीफ लाते हैं और अबू बकर से मुलाकात होती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहते हैं, अबू बकर अब मैं सिर्फ मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह नहीं बल्कि अब मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन चुका। ये कहने की ताखीर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला बिला किसी ताखीर के, बिला किसी तरद्दुद के, बिला किसी तज़ब्ज़ुब के, बिला किसी तवक्कुफ के, जो ही आप कहते हैं कि अब मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन चुका हूँ, फौरन कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा पढ़कर ईमान में दाखिल हो जाते हैं। वक्त गुजरता रहा, आपकी सोहबत में हजरत अबू बकर सिद्दीक का बयान है, एक रोज प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में मैं बैठा हुआ था, आपके चेहरे पर शगुफ्तगी देख करके और मैंने कुछ पूछने की हिम्मत की, मैंने सवाल करने की जसारत की। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने अर्ज किया, आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं, बेशक अल्लाह के नबी हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं है, इस पर मेरा ईमान है, यकीन है, लेकिन अगर मैं आपसे आपकी नबूवत की दलील मांग लूं तो आप दलील के तौर पे कौन सी चीज पेश करेंगे? आप दलील के तौर पे क्या पेश करेंगे? उलमा स्टेज पे तशरीफ रखते हैं, मेरे बहुत ही करीबी रफीक हजरत मौलाना अब्दुल वकील साहब भी मेरे दाएं जानिब बैठे हुए हैं। उलमा से पूछ लीजिए, ये सवाल इल्मी नुक्ते नजर से गलत नहीं है। कुरान करीम में एक मौके पर अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से सवाल किया, अपने परवरदिगार से सवाल किया, रब्बी अरिनी कैफ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। ऐ परवरदिगार आलम, आप मुर्दों को जिंदा करते हैं, इस पे मेरा ईमान है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप मुर्दों को कैसे जिंदा करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, क़ाल अवलम तुमिन, ऐ खलील क्या तुम्हारा इस पर ईमान नहीं? वो कहते हैं काला बला, हमारा ईमान है, यकीन है, वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, लेकिन इत्मीनान कल्ब के लिए मैं देखना चाहता हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक क्या पूछ रहे हैं? आप बेशक अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के रसूल हैं, इस पर हमारा ईमान और यकीन है, लेकिन मैं आपसे अगर आपकी नबूवत की दलील मांगू, आप दलील के तौर पे कुछ क्या पेश करेंगे? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर, मेरे दोस्तों, आगे की बात सुनने से पहले जरा आपकी तवज्जो हो जाए, अगर बात आपके दिल को लग जाए और आपको मेरी बात समझ में आ जाए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आपकी जुबान से सुभान अल्लाह निकल जाए, तायीद हो जाए। आका से जब सिद्दीक अकबर ने ये सवाल किया, आका ने फरमाया, अबू बकर, तुम मेरे नबूवत की दलील तुम्हारा वो ख्वाब है जो तुमने मुल्क शाम में देखा था। मेरी नबूवत की दलील तुम्हारा वो ख्वाब जो तुमने मुल्क शाम में देखा था।